شکریہ جناب اسپیکر. قائد حزب اختلاف نے Order in the House, please. Please, order in the House. چیمہ صاحب Please. اتنے اہم موضوع پہ بات ہو رہی ہے, ذرا توجہ قبلہ. جناب اسپیکر, قائد حزب اختلاف مسئلہ فلسطین پر جن الفاظ کا اور جذبات کا اظہار کیا ہے, میں انہیں سراہتا ہوں. میں آج سب سے پہلے اس ایوان کو مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا بحیثیت پاکستان کے وزیر خارجہ کے کہ آج آپ نے میرے ہاتھ مضبوط کیے ہیں, اور آج جو متفقہ قرارداد سے مجھے کہ آپ بھیج رہے ہیں, اس سے یقیناً پاکستان کا وقار بلند ہوگا اور پاکستان کی آواز کی ترجمانی انشاءاللہ کی جائے گی. جناب والا, آپ کی بہت سی باتوں سے تقریباً اتفاق کرتے ہوئے ماں سوائے ایک نقطے کی وضاحت کرنا چاہوں گا. میں فلسطین کے اس اور غازہ اور ویسٹ بینک کے ان پیچیدہ اور دردناک حالات پر اپنا نقطہ نظر پیش کرنا چاہ رہا ہوں. جناب والا, پاکستان نے اپنا موقف دو ٹوک الفاظ میں پیش کر دیا ہے. اس موقف کو سراہا گیا ہے, اس موقف کی تعریف کی گئی ہے, اور یہ میرے سامنے یہ خط ہے جو میں پیش کرنا چاہوں گا. یہ فلسطین کی قیادت کا خط ہے جس نے پاکستان کے موقف کی تائید کی ہے اور کہا ہے, ایک میں اس کو کوٹ کرنا چاہتا ہوں فلسطین کے وزیر خارجہ کو, کہ پاکستان کے وزیر اعظم نے اور پاکستان کی حکومت نے جو سٹینڈ لیا ہے, انہوں نے کہا ہے گاڈ بلیس پاکستان. جناب والا, یہ عکاسی کرتا ہے ہمارے ان جذبات کی جس کا کہ قائد حزب اختلاف بھی بات کر رہے تھے. جناب والا, آج جن دردناک واقعات کا آپ نے ذکر فرمایا ہے اور درست فرمایا ہے, 27 رمضان جو ایک بہت مسلمانوں کی تاریخ کا اور ہماری عبادتوں کا اہم ترین دن ہے, یہ دردناک کہانی نے ایک نیا رخ 27 رمضان کو اختیار کیا, اور یہ بربریت اور خون کی ہولی کا آغاز 27 کی شام کو ہوا. اور جناب والا, میں عرض کرتا چلوں کہ وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب اس دن عمرے کی ادائیگی کے لیے مکہ شریف میں موجود تھے, اور اگلے ہی روز 28 رمضان کو انہوں نے اپنا فرض سمجھتے ہوئے پاکستان کی عوام اور امہ کی آواز کی ترجمانی کرتے ہوئے OIC کے سیکرٹری جنرل سے ملاقات کی خواہش ظاہر کی, اور اسی ہی روز اسی لمحے وہ ملاقات منعقد کی گئی, اور ان کے ساتھ ایک لائعمل مرتب کرنے کا ایک پورا منصوبہ جو ہے وہ سامنے مرتب کیا گیا. اس پر آپ کی اجازت سے میں تھوڑی سی روشنی ڈالنا چاہوں گا. جناب والا, پاکستان نے جو جارحیت ہوئی ہے اور جاری ہے مسلسل, اس کی مذمت کی ہے اور ہم کریں گے. میں آپ کی توجہ بہت سی باتیں جو آپ نے کی ہیں میں آپ کی تائید کرتے ہوئے دہرانا نہیں چاہوں گا, لیکن کہنا چاہوں گا کہ کل 16 مئی کو 2 اہم اجلاس منعقد کیے گئے, اور میں ان اجلاسوں پر آپ کی توجہ, اس ایوان کی توجہ مبذول کرانا چاہوں گا. جناب والا, کل 16 مئی کو 2 بجے دوپہر پاکستان اسٹینڈرڈ ٹائم کے OIC کی ایگزیکٹو کمیٹی کا فورن منسٹرز کا اجلاس منعقد کیا گیا, جس میں مجھے یہ شرف حاصل ہوا کہ میں پاکستان کی ترجمانی کروں. اور کل
ہی یعنی کہ 16 مئی کو شام 7 بجے پاکستان کے وقت کے اقوام متحدہ کی سیکورٹی کونسل کا اجلاس بھی منعقد کیا گیا. جو OIC کے ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس تھا وہ ورچوئل نوعیت کا تھا، اور جو سیکورٹی کونسل کا اجلاس ہے اس میں جتنے ممبرز ہیں وہ فزیکلی وہاں موجود تھے، اور اس کو سٹیئر چین کے وزیر خارجہ اسٹیٹ کاؤنسلر فورن منسٹر وانگ ای کر رہے تھے. جناب والا، آپ اس بات سے واقف ہیں اور یہ ایوان بھی اس بات سے واقف ہے کہ امن و استحکام، پیس اینڈ سیکیورٹی کی بنیادی ذمہ داری عائد ہوتی ہے سلامتی کونسل پر، اور آج سفارتی سطح پر جو سب سے اہم ادارہ ہے، فورم ہے، وہ سلامتی کونسل کا فورم ہے. اور چنانچہ دنیا کی نظریں لگی تھی کہ آج یہ فورم جو مسئلہ فلسطین کو اور اس ظلم اور بربریت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، وہ اس پہ کیا موقف اختیار کرتا ہے. میں عرض کرنا چاہوں گا اور میں خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا چین کے قیادت کو، وزیر خارجہ کو، جنہوں نے اپنی سفارتی کاوشوں سے سلامتی کونسل کو یکجا کرنے کی کوشش کی، اور تقریباً تمام ممبران ایک طرف قائل ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے، اور تقریباً ان کو قائل کر چکے تھے. لیکن بدقسمتی سے مجھے یہ کہنے میں کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں ہو رہی جناب اسپیکر کہ ایک طاقت جس کے پاس ویٹو کا اختیار ہے، اس نے یعنی کہ امریکہ نے اپنے ویٹو کے استعمال سے وہ جو ایک جوائنٹ سٹیٹمنٹ وہاں سے نکلنا تھا اور ایک آواز جانی تھی، اس کو اس کے راستے میں رکاوٹ ڈالی. جناب والا، وہاں سلامتی کونسل کے ممبران کا یہ رجحان تھا. اگر ان کی بحث کا آپ مطالعہ کریں تو ان کی یہ خواہش تھی، ان کی یہ آرزو تھی کہ اس وقت ہماری پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ فی الفور وہاں سیز فائر کیا جائے اور یہ جو شہادتیں ہو رہی ہیں انہیں بند کیا جائے. ان کی خواہش تھی، اور اکثر میں نے دیکھا کل کی گفتگو میں جو سلامتی کونسل میں ہوئی اور جو کہ OIC کے اجلاس میں تھی، کہ گفتگو ایوالو کر رہی تھی جو پاکستان کا ایک تاریخی موقف رہا ہے، اور اس پہ پاکستان کی سب سیاسی جماعتوں کو اس کا یہ شرف اور یہ اعزاز ہے کہ جو ہمارا کنسسٹنٹ ویو رہا ہے آف اے ٹو اسٹیٹ سولوشن فار پیلسٹائن، اس کی طرف رجحان جو ہے وہ بڑا واضح دکھائی دے رہا تھا. جناب والا، کل کی گفتگو میں یہ بات تاثر بڑا واضح ہو کے ابھر رہا تھا کہ لوگ اس بات پر قائل ہیں کہ اگر مشرق وسطیٰ میں آپ دیر پا امن چاہتے ہیں تو مسئلہ فلسطین اس کی کنجی ہے، اور جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا دیر پا امن جو ہے وہ فلسطین میں ممکن نہ ہوگا. جناب والا، وہاں اس بات پر اتفاق ابھرتا ہوا دکھائی دے رہا تھا، ایک کنسنسس ایوالو کر چکا تھا کہ اگر ہم نے اس ظلم کو روکنا ہے تو ہمیں مل کر من جملہ یک زباں ہو کر وہ جو زبردستی ایکسپلشنز. Order in the House, please. Order in the House, please. جو زبردستی ایکسپلشنز کی جو کوشش کی جا رہی ہے، میرے تمام ہاؤس سے ریکویسٹ ہوگی کہ ریزولوشن جب بھی پاس ہو سارے ہاؤس میں اویلیبل ہو، تاکہ ایک یکجہتی کا اور اپنے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ مکمل جو ہے یکجہتی کا مظاہرہ ہو. تمام ہمارے MNS صاحبان سے ریکویسٹ ہوگی کہ وہ اویلیبل ہوں ادھر تب جب تک یہ اجلاس ختم نہ ہو پلیز. کہ اس فورس ایوکشنز کو روکا جائے. اور جناب والا، آج میں یہ کہتے ہوئے مجھے کوئی آر محسوس نہیں ہو رہی کہ اس ڈسکشن سے جو چیز سامنے آئی وہ یہ تھی کہ جو ڈیموگرافک چینجز کیے جا رہے ہیں آکیوپائڈ ٹیریٹریز کے لیے وہ قابل قبول نہیں ہیں.
جناب والا، جب اختتام پر وہ حتمی جوائنٹ سٹیٹمنٹ نہ آئی تو اس کے بعد کل رات کو جناب قائد حزب اختلاف میں نے اس پر وزراء خارجہ سے اور بالخصوص ترکی کے وزیر خارجہ سے رابطہ کیا اور رات لیٹ میرا اس پہ تبادلہ خیال ہوا اور میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ ہم نے کیا منصوبہ بندی کی ہے۔ جناب والا، دوسرا اجلاس جو منعقد کیا گیا وہ OIC کا ایمرجنسی ہنگامی اجلاس تھا، جس میں امہ کے وزراء خارجہ نے حصہ لیا۔ جناب والا، پاکستان کا موقف واضح تھا اور ہم نے اپنی غیر مشروط حمایت، جس کو آپ کہتے ہیں we offered unflinching support to the people of Palestine۔ جناب والا، میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ میں نے 3 وہاں اہم نکتے اپنی گفتگو میں، اپنے خطاب میں وہاں پیش کیے اور میں وہ اس ایوان کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ نمبر 1 کہ پاکستان چاہتا ہے، پاکستان کی یہ خواہش ہے کہ اسرائیل ٹوٹل وڈرال، مکمل انخلا جو آکیپائڈ عرب ٹیریٹریز ہیں، یہ ہمارا مطمع نظر ہے، یہ ہماری خواہش ہے۔ جناب والا، میں نے دوسری بات کی restitution of the inalienable rights of the Palestinian people and their right to return to Palestine۔ جیسے کہ قائد حزب اختلاف کہہ رہے تھے کہ لاکھوں ایسے ہیں جو نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی گھر کی دہلیز کو نہیں چھو پا رہے، ان کا حق ہے کہ وہ اپنے گھر کو لوٹ سکے۔ وہ آج بکھرے ہوئے ہیں دنیا میں اور ان کی آرزو ہے، ان کی نظریں ہیں اپنی اس دھرتی پر، اپنی اس سرزمین پر۔ اور میں نے جو تیسری بات وہاں کی کہ پاکستان کی یہ خواہش ہے اور پاکستان کی یہ خواہش نے جنم لیا قائد اعظم محمد علی جناح کی سوچ سے، جو قائد اعظم نے فلسطین کے بارے میں اور فلسطینیوں کے بارے میں ہمارے لیے جو راہ متعین کی ہے، الحمدللہ پاکستانی قوم آج بھی اس پر گامزن ہے، قائم و دائم ہے اور اسی سے رہنمائی حاصل کر رہی ہے۔ اور فلسطین کا مسئلہ ہو یا کشمیر کا مسئلہ ہو، ہم اس رہنمائی کو سامنے لیتے ہوئے چلیں گے۔ اور میں آن دا فلور آف دا ہاؤس کہنا چاہتا ہوں، قائد حزب اختلاف کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی تحریک انصاف اور اس کی حلیف جماعتوں کی یہ حکومت ہے، مسئلہ فلسطین پر اور مسئلہ کشمیر پر کبھی آنچ نہیں آنے دے گی۔